اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی ہماری آج تیسری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی، الحمد کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لفظ اللہ کے کتنے مطالب ہیں یہ ہم نے دیکھے، رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا کیا مطلب ہے۔ تو رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ پہلی صفت اللہ رب العزت کی یا پہلا تعارف یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ تین صفات جس ہستی میں ہوں وہ رب کہلانے کے لائق ہے، خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو تمام جہانوں کا رب ہے وہ، جو بھی عالم ہے، جو بھی دنیائیں ہیں، عالمین جمع کا صیغہ ہے، جتنی بھی دنیائیں ہیں وہ سب کا عالم ہے۔ انسانوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا، جمادات کی دنیا، خشکی کی دنیا، تری کی دنیا، تو آپ اندازہ لگاتے جائیں، وہ جو ہے وہ سب جہانوں کا رب ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری اور تیسری صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک ہی مادے سے ہے، الرحمن الرحیم، رحم کے مادے سے، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان صفتوں میں سے جو چوٹی کی صفت ہے وہ رحم ہے۔ اس کو پھر دو طرح سے لایا گیا، رحمان اور رحیم۔ رحمان عربی گرامر کے قواعد کے حوالے سے فعلان کے وزن پہ ہے۔ فعلان کے وزن پہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں وقتی جوش و خروش پایا جاتا ہے، ہیجان پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہیجان ہے یہ خود فعلان کے وزن پہ ہے۔ اس میں جتنے بھی اس وزن پہ جو بھی الفاظ آتے ہیں ان میں وقتی جوش و خروش ہوتا ہے۔ مثلا طوفان ہے، جب عرب جو ہے بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے انا جوعان، جب وہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو کہتا ہے انا عطشان۔ یہ سارے الفاظ جن میں وقتی بہت زیادہ جوش پایا جائے اس کو، وہ فعلان کے وزن پہ۔ تو اسی وزن پہ رحمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحم کی صفت ہے اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت جوش اور خروش ہے۔ لیکن یہ جو جوش و خروش ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس مادے میں یہ بات، اس وزن میں یہ بات ہے کہ یہ وقتی ہوتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو لفظ رحیم ہے، رحیم فعیل کے وزن پہ ہے۔ فعیل کے وزن کی جو صفت ہے وہ ہے کہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو جو فعیل کا وزن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو اس کی رحم ہے وہ کبھی بھی الگ نہیں ہوتی یہ صفت، یعنی اللہ کی ہستی پہ، اللہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ رحیم نہ ہو۔ ہمیشہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔
یہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے وہ بہت جوشیلی ہے، اس میں گرم جوشی بہت ہے، جس کی کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اور رحیم کی صفت یہ کہتی ہے کہ اللہ کبھی بھی اس صفت کو اپنے آپ سے الگ نہیں فرماتا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ایک موقع پہ بات کرتے ہوئے کہ کوئی بھی شخص اپنے تئیں اپنے اعمال کے سبب سے یا اپنے زور بازو پہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس میں اللہ کا رحم شامل نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اس سے مستثنا نہیں ہوں، اللہ ہی مجھ پر رحم فرمائے گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو رحمان اور رحیم تین صفات آ گئیں، رب العالمین، رحمان اور رحیم۔ یہ لفظ جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہے، بہت جگہ پہ 116 114 جو آیات ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ کے علاوہ ہے تو سورہ نمل میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو 114 مرتبہ تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد بھی یہ رحمان الرحیم جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ تو رحم 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 سورہ رحمان ہے پوری کی پوری، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 20 نعمتوں کو گنوایا ہے، اور اس میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، تو جس میں یہ اکثر کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی 4 جو ہے چوٹی کی چیزیں، کہ اللہ کی صفات میں سب سے چوٹی کی صفت رحمان، اور اللہ کی جو وہ جو کلام ہے، کلاموں میں سب سے چوٹی کا کلام قرآن، اور اللہ کی جو کریشن ہے اس میں سب سے چوٹی کی کریشن انسان، اور اس کے اندر جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ان میں سب سے چوٹی کی خوبی جو ہے وہ بیان کی طاقت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی، اس میں بھی الرحمن جو ہے وہ صفت لائی گئی۔ تو الرحمن الرحیم یہ رحم کی 2 کیفیتوں کو بیان کرتا ہے، یہ اس میں کوئی ریڈنڈنسی نہیں ہے کہ ویسے ہی خواہ ہم کافیہ بنانے کے لیے یا وہ اس طرح کے 2 الفاظ لائے جائیں، بلکہ رحم کی 2 مختلف صورتیں ہیں، الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی رحم کا مادہ کبھی کبھی جوش مارتا ہے اور وہ کسی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص راستے میں جاتے ہوئے کسی بہت بڑی شاہراہ پہ یہ بات دیکھے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بالکل اکیلا پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، تو ہر انسان کا یہ دل چاہے گا کہ اس بچے کو میں اڈاپٹ کر لوں، اس کو میں اٹھا لوں۔ تو یہ جو اس کے اندر اللہ کی جو صفت رحمانیت ہے اس کا ایک پرتو آئے گا، سایہ آئے گا، اور وقتی طور پہ وہ آگے بڑھ کے اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے اندر صفت رحمانیت کا سایہ ہے۔ لیکن جو وقت گزرے گا اور پھر آپ کو پتہ ہے کسی بچے کو پالنا کتنا مشکل ہے، تو وہ یہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سوچے گا کہ میں نے غلطی کی، یہ بچہ پالنا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو انسان کے اندر رحمانیت کی صفت تو آتی ہے لیکن انسان رحیم نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ اس کو صفت رحمت جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑے، انسان ظالم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے فرماتے بھی ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے، ہمیشہ رحم۔ تو یہ صفت رحیمیت جو ہے یہ اللہ کی اس بات پہ کہ اللہ کبھی بھی ظالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں قہار بھی آتا ہے، جبار بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قہاریت اور جباریت پر بھی میری رحمت جو ہے وہ سبقت لے گی، رحمت میری ہمیشہ رہے گی اور ان صفات سے اوپر رہے گی۔ تو یہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ الرحمن جو ہے کیونکہ یہ وقتی
ایک جوش و خروش کی کیفیت ہے، تو دنیا وقتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کو پال رہا ہے، یہ اس کی صفت رحمان کا مظہر ہے، اور رحیمیت کے اندر کیونکہ دوام ہے تو آخرت دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں لوگوں کو جنت میں جو معاملات کرے گا وہ اس کی صفت رحیمیت ہے۔ اس طرح کی بات بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ تعالیٰ میں بیک وقت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان ہے تو رحیم نہیں ہے، جب رحیم ہے تو رحمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن مجید میں آئے اور ان کے درمیان واو نہ ہو، عطف نہ ہو، الرحمن والرحیم اگر ہو تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ صفات ہیں، ایک ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن مجید میں اکثر صفات باری تعالیٰ اور یہاں پہ بھی بغیر واو کے آئی ہے۔ بغیر واو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بیک وقت رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو دوسری آیہ مبارکہ ہے، معرفت کا ایک اور خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک اور خزانہ ہے۔ اس میں الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ تیسری آیہ مبارکہ ہے مالکی یوم الدین۔ اس کے دو تلفظ ہیں، مالکی یوم الدین میں مالک اور ملک یوم الدین۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، مالک مالک کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یا ملک ہے یوم الدین کا، یوم الدین بدلے کا دن۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آغاز ہوا رب العالمین سے اور اختتام ہوا مالک یوم الدین سے۔ تو انسان بس اس کی جو پوری ایج ہے، پورا جو لائف سپین ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کو پالتا ہے اور اس کو یوم دین تک لے جائے گا، اور اس کی زندگی، یہ والی زندگی جو ہے وہ یوم دین پہ جا کے ختم ہو جائے۔ تو ان تین آیات میں انسان کی زندگی کا پورا سپین بتا دیا گیا کہ اللہ نے بنایا، رب ہونے کی صفت سے اس نے کریٹ کیا، اس نے وہ مالک رہا، اس نے تمام جو ہے تدبیر امری وہ کی، اور پھر جو ہے اس دوران انسان کو مالک بھی بنایا، انسانوں کو ملک بھی بنایا، لیکن وہ سب عارضی تھا، اور آخر پہ جا کے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس وقت وہ ہر نیکی کا اچھا بدلہ دے گا، ہر برائی کا جو ہے وہ اس میں وہ برا بدلہ ملے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین میں۔ یوم الدین کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اخلاقی لحاظ سے نامکمل ہے، فزیکل لاز کے حوالے سے مکمل ہے لیکن مورل لاز کے حوالے سے نامکمل ہے۔ کس طرح سے کہ انسان کو نہ اس کی اچھائی کا بدلہ پوری طرح مل سکتا ہے اس دنیا میں، نہ اس کو اس کی برائی کا بدلہ پوری طرح مل سکتا ہے اس دنیا میں۔ ایک شخص کسی کو اگر مار دے، قتل ہی کر دے، پھر وہ دوسرے کو کرے، تیسرے کو، یہاں کئی لوگ ہیں جنہوں نے 100 قتل کیے، تو اگر انہیں ان کے جرم کے مطابق سزا دینا چاہیں تو دے ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ قتل کریں گے، ان کو اس کے جواب میں پھانسی چڑھائیں گے تو 99 جو قتل اس نے کیے ہوں گے وہ اس کی جزا تو دینا اس کو رہ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے، جس طرح انبیاء کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے انسانیت پہ جو احسان فرمائے، حضرت نوح نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کا بدلہ اس دنیا میں دینا ناممکن ہے۔ تو یہ دنیا خود تقاضا کرتی ہے اس چیز کا کہ ایک اور عالم ہو جس کے اندر پوری طرح سے کیٹر فار کیا جا سکے، بدلے مل سکیں، اور برے کو برا بدلہ اور اچھے کو اچھا بدلہ۔ اس کے لیے پھر ایک دن ہوگا کہ جس میں لوگوں کے اندر جتنی بھی ملکیتیں اللہ نے دی ہیں وہ چھین لی جائیں گی، کسی کو اختیار نہیں رہے گا، جتنی بادشاہیاں ہیں وہ چھن جائیں گی۔ وجہ کیا؟ کہ انسان ان بادشاہیوں سے، ان اختیارات سے، ان جو اقتدار اس کو دیے ہوتے ہیں، ان سب کو استعمال کر کے انصاف سے بچنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو انسان کوشش کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عدل سے بچے، وہ ساری چیزیں اس سے لے لی جائیں گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟
تو جواب دینے والے جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور جو قہار ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت اس وقت ظاہر ہوگی، اور مظلوموں کے لیے وہ صفت قہاریت پھر صفت رحم بن جائے گی۔ مظلوم خوش ہوں گے، ان کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ ہمارے اوپر اگر کسی نے کوئی ظلم کیا تھا تو اس کو اس ظلم کے حوالے سے پورے کا پورا بدلہ اس کو مل گیا۔ تو مالک یوم الدین جو ہے بدلے کے دن کا مالک۔ دین کا لفظ جو ہے وہ بڑا گہرا ہے، اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سسٹم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو بنیادی اس کے اندر بنیادی چیز ہے وہ ہے بدلہ، اور اس کا جو ٹاپ موسٹ مفہوم ہے جو سورہ یوسف میں آیا وہ ہے سسٹم۔ تو مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک دن ہوگا جس کی مقدار ہو 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، جو ہمارے سال ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ جو لوگ ظالم ہوں گے وہ بڑی مصیبت میں ہوں گے، ان کے لیے وہ دن بڑا عسر کا ہوگا، بڑی ہی تنگی کا دن ہوگا وہ، اور جو لوگ نیک ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے وہ سفر بڑا یسر کا ہوگا، بڑی آسانی کا ہوگا۔ قیامت کا احوال حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کو سامنے لائیں گے، اور اس پر 70,000 لگامیں ہوں گی، اور وہ چنگاڑ رہی ہوگی اور چیخ رہی ہوگی۔ ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جب اس کی یہ کیفیت دیکھیں گے تو مقربین بارگاہ، اللہ کی بارگاہ کے جو قربت والے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر اللہ سے معافی مانگیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ جب جہنم دکھائی جائے گی۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔